اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے بہت اہم آیت کہ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور آپ اس کے پہلے کوئی نوشتہ نہیں پڑھتے تھے، کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، ولا تخطہ بیمینک، اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے اسے لکھتے تھے، اذن لارتاب المبطلون، ورنہ باطل پرستوں کو شک کا موقع ہوتا۔ اب آپ دیکھ لیجئے جو پیچھے بات کی گئی کہ جو اہل کتاب میں سے بھی وہ ہیں جو ایمان لے آئیں گے، مشرکین میں سے بھی وہ ہیں جو ایمان لے آئیں گے، تو یہ ایمان کیوں لے آئیں گے؟ اگر یہ غور و فکر کریں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کلام رسول کا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ خدا ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اس کی ایک دلیل یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، یعنی اگر ایسا نہ ہوتا جو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے تو ان بیچاروں کو بھی اگر شبہ ہو جاتا تو کچھ جسٹیفیکیشن ہوتی۔ اب وہ کیا چیز ہے؟ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو معجزے کے طور پر سب سے بڑی چیز کیا پیش کی گئی؟ وہ ہے خود قرآن، جو علمی اور اکیڈمک معجزہ ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ عصا کو پھینکتے تھے، وہ اژدہے میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ اب اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ماضی میں، یعنی اپنے ماضی میں جب انہوں نے یہ معجزہ پیش نہیں کیا تھا، اگر جادوگروں کے زیر تربیت رہے ہوتے، کسی جادو کے انسٹیٹیوشن میں انہوں نے کبھی کوئی ایڈمیشن لیا ہوتا، تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی افراد بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کا معجزہ دیکھتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے زیر تربیت تو پہلے سے تھے، انہوں نے ایکسل کر لیا اور خود اپنے اساتذہ سے بھی آگے نکل گئے اور اب یہ والا جادو پیش کر دیا۔ جواب وہ اس کا بھی نہ لا پاتے، مگر ان کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ یہ جادو کی کوئی بڑی قسم ہے۔ مگر جب موسیٰ علیہ السلام نے ماضی میں کبھی کسی جادوگر کے زیر تربیت کوئی چیز نہیں سیکھی تو پھر یہ والا شبہ ذہن کے اندر نہیں آئے گا، بلکہ دوسرے لوگ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دفاع میں یہ کہیں گے کہ ارے انہوں نے تو کبھی کسی جادوگر کی شاگردی اختیار ہی نہیں کی، لہذا کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جادو کے ذریعے سے اس کام کو انجام دیا ہو۔ ایک بات۔ دوسری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ کیا معجزہ پیش کرتے ہیں؟ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، کوڑ کے مریض کو اچھا کر دیتے ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام جیسس کرائسٹ ماضی کے اندر یعنی ان معجزات کے دکھانے سے پہلے اگر کسی میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے اندر یا طبیبوں کے پاس رہے ہوتے، ان کے زیر تربیت ہوتے، تو شبہ آ سکتا تھا۔ جواب یہ لوگ پھر بھی نہ لا پاتے، لیکن شبہ آ سکتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان طبیبوں سے سیکھ لیا ہوگا، ایکسل کیا خود ان طبیبوں سے جو ان کے اساتذہ تھے، ان سے بھی آگے چلے گئے۔ مگر ظاہر ہے کہ اگر کوئی یہ الزام لگائے تو دوسرے افراد خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دفاع میں آ جائیں گے اور کہیں گے کہ جناب ہمیں معلوم ہے ان کا ماضی، انہوں نے تو کبھی کسی طبیب سے کچھ نہیں سیکھا۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کچھ نہیں سیکھا، تو ان کا معلم کون ہے جس نے ان کو یہ بتایا؟ یہ خدا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے تو کسی طبیب سے کچھ نہیں سیکھا، تو ان کو کس نے سکھایا؟ کہ خدا نے سکھایا۔ تو یہ خدا کا تعلیم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا علمی معجزہ ہے۔ اگر وہ ماضی کے اندر کسی کتاب کو پڑھ رہے ہوتے یا کسی کتاب کو لکھ رہے ہوتے تو ذہن کے اندر یہ آ سکتا تھا کہ بھائی یہ تو پہلے ہی لائبریریوں کے اندر بیٹھا رہتے تھے اور پہلے ہی بہت سے دیگر افراد سے کتابوں کو پڑھا کرتے تھے، لیکن نہ یہ کتاب پڑھتے تھے نہ یہ کتاب لکھتے تھے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اتنا بڑا معجزہ انہوں نے کیسے دکھایا؟ یہ پروردگار عالم ہی کی طرف سے ان پر نازل کردہ ہے، ورنہ تم بتاؤ کہ ان کا سورس کیا ہے۔ یہاں پر جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بندگان میں سے، انسانوں میں سے کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے نہیں کیا، اور اسی وجہ سے نہ یہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے، نہ یہ کہ لکھ نہیں سکتے تھے اور پڑھ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ علمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے آپ کو سکھا دیا ہر وہ چیز جو آپ کو نہیں پتا تھی، اور یہ بھی ماضی میں۔ اب یہ کب ہوا؟ عالم نور میں ہوا، اسی وقت ہوا کہ جب خدا نے پیدا کیا، وہ بحث دوسری ہے، مگر بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نہیں کرتے تھے، نہ یہ کہ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نہیں کرتے تھے، ورنہ اگر آپ کر رہے ہوتے تو لوگوں کے ذہن میں شبہ آ سکتا تھا۔ سب کچھ سکھانے والا آپ کو پروردگار ہے، یہی چیز اسٹیبلش کرنا مقصود تھی کہ اے حبیب آپ اگر اس سے پہلے کتابیں پڑھ رہے ہوتے اور لکھ رہے ہوتے تو پھر باطل پرستوں کو شبہ کا موقع ملتا، لیکن اب ایسا ہے نہیں، لہذا اہل کتاب میں سے بھی جو حق پرست ہوں گے وہ آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ آپ کا سورس صرف اور صرف خدا ہے، اور مشرکین میں سے بھی جو حق کے طلبگار ہوں گے وہ آپ کی رسالت پر ایمان